بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اس میں کولی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا۔ اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پھر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تماداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبیداللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو وہ بولی، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198۔ میرے چاچا بہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھوں 3 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کولی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کیے، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر انگلیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، دوبارہ دھوئے، پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا۔ تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھوٹے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی۔ انس کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 200۔